من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم کی 7ویں کی شب لگ گئی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ شب ہفت میں ماہ محرم الحرام سن 1442 1442 میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ایام اعضاء بڑی تیزی سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں کہ جس میں ہر محب اہل بیت کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اہل بیت کا تذکرہ اور ان کے مصائب سننے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اسی لیے آن لائن اس طرح کی مجلسیں رکھی گئی ہیں کہ جو لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے مجلسوں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں وہ آن لائن مجلس سے استفادہ کریں۔ میں گزارش کروں گا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، صرف میں اپنی مجلس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو بھی مجلس آپ کے پاس ہو اور اس کی لنک آپ تک پہنچے، براہ کرم اپنے اعزاء اپنے احباب کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، تاکہ وہ بھی ان مجالس سے جو مختلف علماء، خطبہ اور ذاکرین کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے استفادہ کریں۔ اس لیے کہ علم کا پھیلانا، نالج کو اسپریڈ کرنا، یہ ایک ایسا ثواب ہے کہ جس کے بارے میں میرے پاس بھی وہ جواب نہیں ہے۔ کتنا ثواب ملے گا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ روایتوں میں آیا ہے بے حساب جو ہے ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے کہ جو علم کو منتقل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں بلکہ دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی حصے دار بنا دیتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے فقط مال دنیا نہیں ہے، بلکہ اگر ہنر آپ کے پاس ہے تو آپ ہنر کسی کو دیں، اگر علم آپ کے پاس ہے
تو علم کسی کو دیں، یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ اگرچہ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے کہ جو بھی علم تمہارے پاس آئے تم اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ آج ایک طریقہ واٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ علماء کی تقریروں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی فالتو چیزیں، ویڈیوز جو ہیں لوگ ایک دوسرے کو تو بھیجتے ہیں، لیکن علماء کی تقریر جس میں اہل بیت علیہ السلام کے میسیج اور پیغام ہوا کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ اس لیے بے حد ادب اور احترام کے ساتھ جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ تمام علماء خطبہ کی تقریروں کو جو ہے، اور جو کچھ بھی آپ کو احادیث ائمہ معصومین بشرطے کہ معتبر ہو، ہر حدیث جو ہے، اس میں اس وقت ایک مشکل یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی ایسی فیک حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یقین جانیے بہت تکلیف ہوتی ہے، دل جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہے کہ ائمہ معصومین کے ساتھ۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذہب تشیع کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جعلی اور فیک حدیثوں کو جو ہے سوشل میڈیا میں لایا جائے، اور ایسی کئی حدیثوں کو ہم لوگوں نے خود پکڑا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم حدیثوں تک جو ہے آپ اس بار میری بات کو نہ مانیے جب تک کہ پورا اعتماد نہ ہو جائے، کیونکہ حدیثوں کو بھی گڑھ کر تیار کر کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم میسج تھا جو میں آپ کی خدمت میں آج دینا چاہ رہا تھا۔ الحمدللہ یہ بات بھی آپ تک میں نے پہنچا دی۔ امید یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کی رعایت کریں گے۔ المومن الکیس، مومن عقل مند ہوا کرتا ہے۔ المومن ینظر بنور اللہ، مومن وہ ہوا کرتا ہے جو نور خدا سے دیکھتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ مومن کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ ہم دھوکہ نہ کھانے پائیں۔ سوشل میڈیا جتنا ہمارے لیے مفید ہے اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے قطعاً مخالف نہیں ہیں، لیکن جہاں پر دونوں چیزیں ہوں، فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، تو ہم کوشش کریں کہ فائدے کو حاصل کر لیں اور جو نقصان ہے اسے نظر انداز کریں۔ ہاں عزیزو، کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں عرض کرنا ہے۔ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، الحسن والحسین امامان قاما و قعدا۔ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، یہ کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کھڑے رہیں تو بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں؟ جانتے ہیں پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے ان دونوں بچوں کے ساتھ جو ہے بنی امیہ کے کچھ جیرہ خار محدث اور مورخ ہوں گے کہ جو پیسہ لے کر ان کے درمیان کانٹراڈکشن اور تضاد ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ حسن کے مزاج میں معاذ اللہ سردی تھی اس لیے انہوں نے صلح کر لیا، اور حسین کے مزاج میں معاذ اللہ گرمی تھی اس لیے انہوں نے جنگ کر لی۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو جب یہ صلح کریں گے تب بھی امام ہوں گے۔ امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمائندے پروردگار ہوں گے، ان کا ایک ایک عمل جو ہے مرضی پروردگار کے مطابق ہوگا۔ یہ جنگ کریں گے تب بھی امام ہوں گے، لہٰذا اگر یہ جنگ کریں اور یہ صلح کریں تو وہ وقت اور حالات کے تحت ہوگا، مزاج کی تبدیلی کے تحت نہیں ہوگا کہ ایک کا مزاج گرم ہے اور ایک کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ انشاءاللہ میری بات جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ ان کے مزاج میں کوئی گرمی یا کوئی سردی نہیں پائی جاتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی اپنی مرضی تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کا اپنا کوئی خیال تو ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ قدم اٹھا رہے ہیں
کہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو مرضی پروردگار کے مطابق، کسی سے دشمنی بھی کر رہے ہیں تو اپنے دشمن کی حیثیت سے نہیں، خدا کے دشمن کی حیثیت سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر امام حسن کا دشمن ہوگا تو امام حسن اس سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن کب دشمنی کریں گے؟ جب وہ خدا کا دشمن بن جائے گا۔ واقعہ تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ آپ سب نے سینکڑوں ہزاروں بار سنا ہے، بچپن سے یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایک شامی امام حسن کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد جب کوئی کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند علی حسن ہیں۔ اچھا، یہ علی کے بیٹے ہیں۔ چونکہ شام میں جو ہے مختلف منبروں سے مولا کائنات کے خلاف سب و شتم کیا جا رہا تھا، لہذا اس کے دل کے اندر جو ہے علی کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ میڈیا کی طاقت جو ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ ظاہر سے بات ہے یہی منبر تھا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے مولا کائنات کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی۔ یہ علی کا بیٹا ہے، بس جیسے ہی سنا اس شامی نے کہ مولا کائنات کے فرزند حسن ابن علی ہیں، بس وہ شروع ہو گیا امام حسن کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا شروع کر دیا اس نے۔ یاد رکھیے گا، جو کچھ بھی امام حسن کو برا بھلا کہہ سکتا تھا اس شامی نے برا بھلا کہا عزیزو۔ لیکن کیا امام حسن ناراض ہوئے؟ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ سنیں، اس نے سب و شتم کیا، اس نے برا بھلا کہا، اور اس کے بعد ادھر سے ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جب وہ امام حسن کو برا بھلا کہتے تھک گیا تو امام حسن گویا ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، یا اخی ماذا ترید، اے میرے بھائی آؤ میرے پاس آ جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، تم بھوکے ہو، میرے گھر میں کھانا موجود ہے، آؤ میں تمہارے لیے جو ہے دسترخوان بچھاتا ہوں، تمہارے لیے تمہارے سفر کے لیے، واپسی کے لیے میں زاد راہ کا انتظام کرتا ہوں۔ امام حسن نے جب یہ جواب دیا تو اتنا منقلب ہو گیا، دشمن حسن بن کر آیا تھا، اور جب امام حسن نے کہا یہ لیجئے، یہ تمہارے لیے زاد راہ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ سواری ہے، یہ لباس ہے، اب تم چلے جاؤ، تو امام حسن سے کہتا ہے نہیں، اب میں جانے والا نہیں ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر زندہ رہوں گا، اور یہیں پر میری موت واقع ہوگی۔ آیا تھا دشمن امام حسن بن کر، لیکن امام حسن نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کس طریقے سے اسے تبدیل کر دیا، اس کے دل کو جو ہے منقلب کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اپنے دشمن کو جو ہے دشمن نہیں سمجھتے ہیں، خدا کا دشمن ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ وہ امام حسن کا بھی دشمن ہوگا۔ میں ایک جملہ کہوں عزیزو، مولا کائنات نے 10,000 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے، اس میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو علی کا دشمن تھا۔ جتنے بھی علی کے مقابلے میں آئے تھے سب خدا کے دشمن تھے، اس لیے علی نے انہیں واصل جہنم کیا۔ علی کی تلوار جو ہے ان پر پڑی ہے جو دشمنی خدا تھا۔ اللہ نے بھی کہا یا علی تم نے جو ہے ہمارے دشمن کو جو ہے واصل جہنم کیا ہے، تو غدیر میں جو تمہارا دشمن ہوگا حارث ابن نعمان کو، اسے میں ایک پتھر گرا کر جو ہے واصل جہنم کروں گا، اور دنیا کو بتاؤں گا کہ علی وہ ہے جو ہمارے دشمن کو مارتا ہے، خدا وہ ہے جو علی کے دشمن کو مارتا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی تربیت کا اثر۔ صاحب علم لدنی امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ وہی چاہتے ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں اور آپ سمجھیں معیار ایمان اہل بیت کتنا بلند ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال دوں گا، ایک واقعہ بیان کروں گا، اس سے بات جو ہے واضح ہوگی آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے،
اور وہ بات یہ ہے جناب محترم کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جابر اکثر و بیشتر علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جناب جابر کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، سب سے پہلے زائر حسین ہونے کا جس بلند پایا شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہے اسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے صحابی امام باقر کے پاس روز جاتے ہیں یا اکثر و بیشتر جایا کرتے ہیں۔ ایک دن امام باقر نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا معیار ایمان کیا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، بتا سکتے ہیں؟ جناب جابر نے کہا مولا میرا معیار ایمان یہ ہے کہ میں غریبی کو اہمیت دیتا ہوں امیری کے اوپر، میں بیماری کو اہمیت دیتا ہوں صحت کے اوپر، میں موت کو اہمیت دیتا ہوں زندگی پر۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، انصاف سے مجھے بتائیں کہ اس جواب میں کوئی کمی ہے، اس جواب میں کوئی نقص ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب ہے جناب جابر کا، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جابر سے کہا کہ اس ایمان میں ایک تسامح ہے، تھوڑی سی کمی ہے۔ جناب جابر نے فوراً کہا ہاں مولا، یقیناً ہمارے ایمان میں اور آپ کے ایمان میں تو بہت ہی فرق ہونا چاہیے۔ ہم کہاں اور آپ کہاں؟ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر آ کے علم حاصل کیا ہے، آپ کا علم لدنی ہے، آپ کا ایمان اتنا بلند ہے کہ وہاں پر کسی کا طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مولا آپ بتائیے کہ آپ کا معیار ایمان کیا ہے؟ مولا آپ محمد و آل محمد کے معیار ایمان کو بتائیں۔ جناب جابر جو ہیں بیتاب ہیں، مضطرب ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا معیار ایمان کیا ہے۔ فوراً جو ہے امام باقر نے کہا اس ایمان میں، آپ کے ایمان میں ایک تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں لفظ میں آ گیا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں، میں غریبی کو اہمیت دیتا ہوں، میں بیماری کو اہمیت دیتا ہوں۔ یہ میں کہاں سے آ گیا؟ امام نے کہا کہ جب بھی کسی چیز میں میں آ جاتا ہے وہ چیز بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو کہا مولا آپ بتائیے آپ کا معیار ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا معیار ایمان جو ہے اس میں سے لفظ میں نکال دو اور میں کی جگہ پر خدا کو رکھ دو، اللہ کو رکھ دو، یہی ہمارا معیار ایمان ہے۔ یعنی ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ جس حال میں رکھے گا ہمیں اسی حال میں رہنا ہے۔ میں ایک اور داستان جو ہے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی بزرگ عالم دین ہیں جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں جو کتاب ہے دعا کی، اس کے مصنف شیخ عباس قمی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے منتہی الاعمال، بہت ہی بڑی کتاب ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اس کے اندر ہے۔ میں اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بار پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے۔ سنیں عزیزو، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے پیغمبر اسلام، دیکھا کہ ان کی بیٹی یعنی جناب فاطمہ اپنے فرزند کو دودھ پلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے وہ چکی چلا رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں چکی چلانے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے ہیں اور وہ آبلے پھوٹ گئے ہیں، اور چکی کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ اس پانی سے بھیگ چکی ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہا اس بات کو، ذرا آپ غور تو کریں کہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں، آبلے پھوٹ چکے ہیں اور اس چکی کی جو لکڑی ہے اسے بھگا چکے ہیں آبلے۔ کون یہ باپ دیکھے گا اور اس منظر کو برداشت کرے گا؟ فاطمہ زہرا
کو دیکھ کر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا، اور اسے میں شیخ عباس قمی کی زبان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے دختر من، تلخی دنیا را قبول کن در مقابل شیرینی آخرت۔ یعنی کیا مقصد؟ اے میری بیٹی فاطمہ، آخرت کی مٹھاس کے لیے دنیا کی کڑواہٹ کو قبول کر لے۔ ایک میسج، ایک پیغام ہے جناب فاطمہ زہرا نے جو دیا ہے۔ کہا بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی شیرینی اور مٹھاس کے لیے دنیا کی کڑواہٹ اور تلخی کو قبول کر لے۔ بابا مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایمان جناب سیدہ دیکھیے، اس حالت میں بھی وہ رضایت کا اعلان کر رہی ہیں، خوشنودی کا اعلان کر رہی ہیں، آواز دیتی ہیں بابا میں بہت ہی مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں۔ دوسری بیٹی ہوتی اور اس کا باپ آتا اور ایسی حالت ہوتی آج کے زمانے میں تو کیا کیفیت ہوتی؟ باپ کو دیکھ کے ہی شکایتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، ایک لمبی فہرست شکایتوں کی پیش کی جاتی۔ لیکن فاطمہ زہرا کہتی ہیں نہیں بابا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس حال میں بھی میں پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس طرح سے رکھا ہے۔ یہ جواب فاطمہ زہرا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ جبریل امین کو بھیج دیا اور یہ آیت لے کر بھیجا، والا جبریل امین جاؤ اس آیت کو لے کر جاؤ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے یہ کہہ دیجئے اللہ نے کہا ہے جو کچھ مانگنا چاہے وہ مانگ لیں، اور میں فاطمہ کو اتنا کچھ دے دوں گا اس کے بدلے میں کہ ترضا آپ راضی ہو جائیں گے۔ دے دوں گا فاطمہ کو لیکن راضی آپ ہو جائیں گے۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فلاں سے راضی ہو جائے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دے دوں گا کہ اے میرے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب یہ کوئی حدیث جو ہے یہ کمزور ہے اور سند جو ہے ضعیف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب جواب تھا، بہت ہی خوبصورت جواب تھا جناب فاطمہ زہرا کا، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان سے کہیے جو بھی مانگنا چاہیں۔ اب یہاں پر میں اپنی بات کو روک کے کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ ہوتے اور ہم کو یہ آپشن دیا جاتا کہ آپ کو سے یہ کہا گیا جو مانگنا چاہیے مانگ لیجئے، تو ہم کیا مانگتے؟ چلیے ٹھیک ہے مال دنیا نہیں مانگتے، لیکن کم سے کم ہم یہ تو کرتے نا کہ کوئی مانوی چیز تو مانگتے کہ مجھے بہت بڑا مومن بنا دے پروردگار، مجھے بہت اچھا خطیب بنا دے، میرے حافظے کو مضبوط کر دے، یہی سب چیز تو مانگتے۔ اگر بہت زیادہ مومن ہوتے، چلیے دنیاوی چیزیں نہیں مانگتے، روٹی کپڑا اور مکان نہیں مانگتے، لیکن مانگتے تو اپنے ہی لیے مانگتے نا، یا اپنی فیملی کے لیے مانگتے۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا نے کیا مانگا ہے، اس شہزادی دو عالم پر ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ بابا مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں روز قیامت حسین کے عزاداروں کے لیے حق شفاعت مانگ رہی ہوں۔ دو جگہ پہ جناب فاطمہ زہرا نے واقعہ ہے کہ حق شفاعت مانگا ہے۔ تصور کیجئے، مانگا بھی تو آپ کے لیے مانگا، آپ جو اس وقت مجلس سن رہے ہیں آپ کے لیے مانگا، تو بات ادھر ادھر نہ جائے۔ جناب امام حسن اور جناب امام حسین،
ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی ہے، مزاج ان کا ایک ہے، ضرورت کے اعتبار سے وہ الگ الگ دکھائی دیتا ہے۔ حسن کے زمانے میں سلو کی ضرورت تھی تو وہاں پر سلو ہوئی، امام حسین کے زمانے میں جنگ کی ضرورت تھی تو وہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ حسن کے زمانے میں جو امام حسن کے مقابلے میں آیا تھا وہ کم سے کم ظاہری طور پہ صحیح نماز کو تو مانتا تھا نا۔ لیکن میری بات ضائع نہ ہونے دیجیے گا، چلیے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا لیکن اس نے نماز کا تو انکار نہیں کیا تھا، اس نے ظاہری طور پر میں کہہ رہا ہوں قرآن کا تو انکار نہیں کیا تھا، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا اس نے پورے دین کا انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک، انہیں تو حکومت چاہیے تھی بنی ہاشم کو، اس لیے انہوں نے یہ سب کام کیا، کوئی قرآن نازل، اس نے انکار اسلام کیا تھا۔ تو اب حسین کو اٹھنا تھا، حسین کو مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کے سامنے ذرا تاریخی باتیں بیان کر دوں انشاءاللہ تعالی۔ سنیے ذرا محترم، امام حسن نے سلو کب کی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے؟ سن 40 ہجری میں، تقریباً 21 رمضان سن 40 ہجری کو۔ میرے جوان جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں گے، بہت ہی ایک میسج، ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولائے کائنات کی شہادت ہوتی ہے، یعنی سن 40 ہجری سے لے کر آخر تک امام حسن مسند امامت پر ظاہری طور پر بھی فائز ہوئے، اگرچہ وہ تو امام بن کے آتے ہیں، اللہ انہیں امام بناتا ہے۔ تو کب سے کب تک امام رہے؟ سن 40 ہجری سے لے کر 28 صفر سن 50 ہجری تک، توجہ کر رہے ہیں نا؟ 28 صفر سن 50 ہجری تک امام حسن رہے۔ یہ وہ دور ہے امام حسن کا کہ اس میں امام حسین بھی ہیں، اور ادھر حاکم شام جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ سلو کس سے ہوئی ہے؟ حاکم شام سے۔ البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سلو امام حسن نے کی ہے یا اس نے ایک بلینک پیپر دیا تھا اور آپ نے اپنے شرائط لکھے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ جو 10 سال گزرا ہے سلو کا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین، یہاں تک کہا گیا ان بنی امیہ کے جو زر و جواہرات پر بکنے والے مورخ اور محدث تھے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ کہ امام حسین سلو سے ناراض تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ یہاں تک لکھ دیا کہ امام حسین ناراض تھے۔ لیکن سنیں عزیزو، دلیل سنیے کہ سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک یہ زمانہ سلو کا زمانہ ہے جس میں امام حسن ہیں، لیکن سن 50 ہجری میں 28 صفر سن 50 ہجری کو جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی تو 28 صفر سن 50 ہجری سے لے کر 22 رجب سن 60 ہجری تک زمانہ حاکم شام کا ہے، یزید کے باپ کا زمانہ ہے، اور اس میں امام حسن تو نہیں ہے نا۔ یہ 10 سال امام حسین کا زمانہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ، معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں، اگر امام حسین ناراض ہوتے تو امام حسن کی شہادت کے بعد معاویہ سے کہہ دیتے کہ جو سلو میرے بھائی نے کی ہے میں اسے فسخ کر رہا ہوں، اسے ختم کر رہا ہوں۔ لیکن 10 سال امام حسین کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سلو امام حسن نے کی تھی اسی سلو پر امام حسن بھی پابند ہیں، امام حسین بھی پابند ہیں۔ یہ 10 سال تو امام حسن نے بھی سلو کی، آسان زبان میں کہا جائے،
امام حسن نے بھی سلو کی اور امام حسین نے بھی سلو کی. 10 سال امام حسن نے سلو کی اور 10 سال امام حسین نے. تو اب یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ایک کا مزاج سرد ہے ایک کا مزاج گرم ہے. امام حسین 10 سال سلو کر رہے ہیں. اب آئیے کربلا میں چلیے. جناب قاسم ہیں امام. آج جناب قاسم کی شب ہے، اس لیے میں نے فضائل میں بھی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی مناسبت سے کہ آج شب ہفتم ہے. جناب قاسم سے یہ منسوب شب ہے. جناب قاسم میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی یہ فضائل کے ہی گوشے ہوں گے انشاءاللہ. البتہ مصائب اسی شہزادے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں اور اذن جہاد طلب کرتے ہیں. سب سے زیادہ امام حسین نے جسے اذن جہاد دینے میں تاخیر کی ہے وہ جناب قاسم ہے. یاد رکھیے گا سب سے زیادہ جناب قاسم آئے، کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. کہا تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دی جائے. جناب قاسم رونے لگے. پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ کر خوب گریہ کیا جناب قاسم نے. یہ عجیب لوگ ہیں کہ لوگ موت کے خیال سے روتے ہیں اور یہ موت اور شہادت نہ آنے کی بنیاد پر رو رہے ہیں، شہادت نصیب نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا. امام حسین نے منع کر دیا، چچا نے منع کر دیا. سب جام شہادت نوش کر رہے ہیں، میں محروم ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے. اچانک ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میرا بابا مسموم کیا گیا تھا، اسے زہر دیا گیا تھا، تو اس نے اسی وقت میرے بازو میں ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب میرے بھیا حسین پر کوئی وقت پڑے تو تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. عزیزو، جناب قاسم نے کہا اب اس سے بہتر کون سا وقت آئے گا. فوراً اس تعویذ کو لیا، اسے کھولا تو دیکھا وہ تعویذ تھوڑی تھی، وہ تو ایک آرڈر تھا، ایک حکم تھا. اس میں لکھا ہوا تھا میرے لال قاسم، کربلا میں جب ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے ہوں تو تم میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا. ارے جیسے ہی یہ دیکھا جناب قاسم نے خوش ہو گئے. ابھی تک رو رہے تھے لیکن جیسے ہی شہادت کا تصور ذہن میں آیا جناب قاسم خوش ہو گئے. آئے چچا کے پاس، یہ لیجئے بھیا کا خط ہے، یہ لیجئے بھیا کا خط ہے، آپ کے بھیا کا خط ہے، اسے پڑھیے. جناب قاسم نے، جناب امام حسین نے وہ خط لیا، بھائی کی تحریر دیکھا، خوب روئے. عالم غربت میں امام حسن کی یاد آ گئی، بھیا کی یاد آ گئی. مرنے کے لیے جاؤ. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آئیے فضائل کا ایک گوشہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک گوشہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ جناب قاسم ہی نے پوری تاریخ کربلا میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو موت کی حقیقت کو اور ریالٹی کو جناب قاسم نے ہی بتایا ہے. اور کیا کہا؟ الموت عندی احلی من العسل. موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. موت کا ذائقہ، موت کے بارے میں، موت سے دوستی کا اعلان سب سے زیادہ کس نے کیا؟ جناب قاسم نے کیا. کیوں ایسا ہے؟ ارے جناب عباس نے کیوں نہیں کہا؟ موت کا ذائقہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جناب علی اکبر نے کیوں نہیں بتایا؟ امام حسین نے موت کا ذائقہ کیوں نہیں بتایا؟ عجب نہیں جناب قاسم آواز دیں کہ میں موت سے محبت کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھو میرے بابا کے ساتھ
کچھ لوگوں نے، بنی امیہ کے مورخین و محدثین نے میرے بابا کی شان میں معاذ اللہ یہ لکھا تھا کہ میرے بابا شجاع نہیں ہیں۔ یاد رکھو، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے یہ اعلان کیا کہ الموت عندی احلی من العسل، موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ اعلان جناب قاسم نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے یہ اعلان کیا کہ جناب قاسم بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں موت سے محبت کر رہا ہوں، میرے بابا بھی اسی طریقے سے موت سے محبت کر رہے تھے۔ جناب قاسم نے کہا الموت احلی من العسل، موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی گویا جناب قاسم نے بتایا کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ الولد سر لابی، باپ کا راز بیٹا ہوا کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔ جناب قاسم نے یہ اعلان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو جو ہے رخصت کیا، اور کس طریقے سے رخصت کیا یہ مجھے نہیں معلوم عزادارو، یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن جب جناب قاسم جانے لگے تو ایک طرف سے جناب عباس نے سہارا دیا۔ قد اتنا کم تھا، عمر اتنی کم تھی کہ آپ کو جناب عباس نے جب گھوڑے پر سوار کیا، عزادارو جناب قاسم مقتل میں گئے، جناب قاسم میدان میں گئے۔ ایک زبردست جنگ کی، اور ایک پہلوان جس کا نام ارزق شامی تھا، پسر سعد نے اس سے کہا کہ جا کر اس کا کام تمام کر دو۔ اس نے کہا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں، میرے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک جائے گا اور فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا۔ پہلا بچہ بیٹا اس کا آیا، جناب قاسم نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ دوسرا بچہ بھی آیا، اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے 4 بیٹے آئے، اور جناب قاسم نے جو ہے ان 4 کو واصل جہنم کیا۔ اب عزیزو، اس کا باپ جو ہے غضبناک حالت میں، تم نے میرے 4 بچوں کو مار دیا، آیا تلوار لے کر جناب قاسم کے مقابلے میں آیا۔ عجب نہیں، امام حسین یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا ہوگا، اے میرے پروردگار، میرے قاسم کا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان سے ہے، قاسم کی مدد کرنا۔ عزاداروں دونوں طرف سے تلواریں چمکنے لگیں، قاسم بھی وار کر رہے ہیں، ارزق شامی بھی وار کر رہا ہے، دونوں طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں، یہاں تک کہ حسن کے لال نے ایک ایسا وار کیا کہ یہ ظالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ بس عزاداروں، اب پسر سعد نے ایک اعلان عام کر دیا، دیکھو ایک ایک کر کے کوئی قاسم سے لڑنے نہیں جائے گا، چاروں طرف سے مل کر حملہ کر دیا جائے۔ اب جانتے ہیں عزاداروں کیا ہوا؟ جناب قاسم جو ہے، جناب قاسم درگاہ عادا میں گھر گئے، دشمنوں کے درمیان گھر گئے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جو ہے زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، آواز دی، اے چچا جان میری مدد کرنے کے لیے آئیے، اے امو جان میری نصرت کرنے کے لیے آئیے۔ عزاداروں امام حسین چلے، ادھر سے امام حسین چلے، جناب عباس بھی ساتھ میں ہیں، ایک شیر غضبناک کی مانند امام حسین آگے بڑھے۔ دشمنوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں، دشمنوں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں۔ عزاداروں چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا تھا، اسب سواروں نے قاسم کو گھیر لیا تھا۔ جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم کا لاشا جو ہے پامال ہو گیا۔ عزاداروں کہیے تو ایک جملہ کہوں، لاشا جو ہے امام حسین کا بھی پامال ہوا۔ اے مولا حسین، آپ سے میں التجا کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، آپ کے لاشے کو بھی پامال کیا گیا، قاسم کے لاشے کو بھی پامال کیا گیا، لیکن فرق یہ تھا کہ آپ کے لاشے کو آپ کی زندگی کے بعد پامال کیا گیا، قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ ایک تاریخی جملہ
قصہ جو تاریخ میں ملتا ہے، امام حسین جب پہنچے کیا دیکھا؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی جملہ حسین نے کہا، اے میرے لال قاسم مجھے معاف کر دو کیونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یہ بیماری کووڈ-19 جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پروردگار، اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے حسین ابن علی کے عزادار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔